مدرسہ عربیہ فیض الفرقان عدنان کالونی دھنیگو میں ادارے کی جانب سے 16واں سالانہ جلسہ عام و دستار بندی حفاظ اکرام کی گئی۔ مولانا خیل صاحب کے انتقال کے بعد ان کے فرزند مولانا ابرار صاحب رشیدی نے 5 سالوں میں کافی محنتیں و مشقت کرتے ہوئے 14 طلبہ کو حفظ قرآن مکمل کروایا، اور آج مدرسے کے سالانہ جلسے میں 7 طلبہ حاضر رہنے کی صورت میں موجود علماء اکرام کے ہاتھوں انہیں سند دیتے ہوئے ان کی تہنیت پیش کی گئی۔ واضح ہو کہ مدرسے کے بڑے گراؤنڈ میں مدرسہ عربیہ فیض الفرقان عدنان کالونی میں سالانہ جلسہ عام منعقد ہوا، جس میں مہمانان خصوصی میں شامل مولانا محمد مظہر مظاہری، مفتی اعظم مفتی فضل قاسمی، مولانا مفتی شفیع قاسمی، مولانا محمد رضوان فلائی، مولانا سلیمان مظاہری، قاضی محمد رفیق اشاعتی، مولانا ابرار الحق مظاہری، مولانا صادق کے علاوہ دیگر کئی معزز علماء اکرام موجود تھے۔ اس جلسے عام میں مدرسہ عربیہ فیض الفرقان عدنان کالونی دھنیگو کے ناظم مدرسہ مولانا ابرار رشیدی اور شیخ الیاس نے تمام مہمانان کا شال پوشی اور پھولوں کے ہار پہناتے ہوئے شاندار استقبال کیا۔ واضح ہو کہ مدرسے میں حاضر 7 خوش نصیب حفاظ اکرام کو سند دیتے ہوئے کی تہنیت پیش کی گئی۔ اسی کے ساتھ مدرسے کے دیگر طلبہ نے اس سالانہ جلسے عام میں حمد نعت شریف ترانے ڈرامے پیش کیے۔ آخر میں مولانا محمد مظہر مظاہری نے ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں و ذکر و اذکار کرنے اور 1 مہینہ لوگ اپنے موبائل سے دور رہنے کی ہدایت دی۔ اس جلسے عام میں مولانا عبداللطیف قاسمی نے نظامت کے فرائض بخوبی انجام دیے۔ آخر میں مولانا محمد مظہر مظاہری کی دعا پر جلسے کا اختتام ہوا۔ بھائی الحمدللہ آج ہم سب لوگ اس مدرسے کے جلسے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اس مدرسے کے اندر جو جلسہ ہوا ہے بہت ہی خوب، بہت ہی بہترین طریقے پر بچوں نے نعت قرآن پاک کی تلاوت اور جو تقاریر اور مکالمے پیش کیے۔ اللہ تبارک تعالی مدرسے کے جو مولانا ابرار محترم ہیں مولانا ابرار صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے، ان کے جو رفقا ہے، ان کو بہترین جزائے خیر نصیب فرمائے اور حوصلہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی ہر لائن سے ان کا تعاون نصیب فرمائے۔ مدرسہ بھی ابتدائی مراحل میں ہے ایسا سمجھو، کیونکہ مولانا عاقل صاحب کے انتقال کے بعد یہ مدرسہ جیسے کہ ویسے ہی ہے۔ میں 2 سال پہلے بھی آیا تھا، میں نے دیکھا آج بھی اس کی تعمیری اعتبار سے کوئی گویا ترقی نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے اس مدرسے کو بہت زیادہ تعلیمی اور تعمیری اعتبار سے ترقی کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس مدرسے کی طرف توجہ فرمائے اور اس کا بھرپور تعاون فرمائے۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان کو کچھ دن بچے ہوئے مسلمان کو کیا ماہ رمضان میں تو کہنا تو اسی پر چاہ رہا تھا، لیکن وقت کم ہے اصل میں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کو پورے طور پر وصول کریں، رمضان کے اندر اللہ کی عبادت کریں اور فضولیات سے بچیں۔ خاص طور پر میں مسلمانوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ رمضان کے اندر ہم موبائل کو بالکل بند کر دیں، اس لیے کہ موبائل نے ہم کو ماں باپ سے جدا کیا، شوہر کو بیوی سے جدا کیا اور بچوں کو ماں باپ سے جدا کر دیا، ہم کو اللہ سے بھی جدا کر دیا۔ یہ موبائل نے ہم کو کہیں کا نہیں رکھا، اس لیے میں 1 مہینے کے لیے تو ہماری ماں اور بہنوں سے سب سے کہوں گا کہ وہ 1 مہینے کے لیے بالکل موبائل کو ہم بند کر دیں، اس کو کوئی ہاتھ بھی نہ لگائے، تاکہ ہم پورے طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور رمضان مبارک کو وصول کرنے کی فکر کریں۔ آج 1 فروری 2026 بروز اتوار بعد نماز مغرب سے عشاء تک مدرسہ فیض الفرقان میں سالانہ اجلاس ہوا، جس کے اندر مولانا مظہر صاحب ہمارے کارنجی سے تشریف لائے اور ہمارے عبداللطیف صاحب کی نظامت میں یہ پروگرام چلا۔ ماشاءاللہ پروگرام مغرب سے چلا، ابھی تک 10:30 بجے تک ماشاءاللہ چلا۔ جمع غفیر اطراف و اکناف کے لوگ یہاں شرکت کرے، خاص کر ہماری مائیں بہنیں بڑی تعداد میں یہاں شرکت کی۔ جلسے کی خصوصیت یہ تھی
कि अल्हम्दुलिल्लाह 7 बच्चे हाफिज़ कुरान बने जी। और ये हमारे नए नाजिम साहब जो मौलाना आकिल साहब मरहूम के फर्जंद मौलाना अबरार साहब जब से इस इदारे के बागडोर संभाले उनके हाथ पर 14 बच्चे, ऐसा कहना है उनका कि 14 बच्चे हाफिज़ कुरान बने, जिसमें से 7 हाजिर हुए तो उनको सनद दी गई। ये मदरसे का बहुत बड़ा फैज़ है। रहा मसला तामीरात में कुछ तरक्की नहीं हुई, लेकिन याद रखना जब 80 बच्चे जिस मदरसे में हो, 80 बच्चे के बाप के पीछे 80 बच्चों की जिम्मेदारी लग जाती है। सुबह खिलाना, शाम में खिलाना, दोपहर में खिलाना, सुलाना, उनकी तरबियत करना। ज़ाहिर बात है कि इंसान को तामीरात में उसका जहन जाता नहीं। और इलाका चूँकि नांदेड़ से कटा हुआ है, ग्रामीण में है, धने गाँव, ये छोटी सी आबादी अतराफ में है। इस वास्ते हम दरख्वास्त करूँगा कि शहर के लोग इधर मुतवज्जो हो और इन तलबा की जो भी ज़रूरतें हैं आप इनका ख्याल रखें, ताकि ये गांव से कटा हुआ जो ग्रामीण में जो इदारा चल रहा है ये तरक्की याफ्ता बने और इसकी तरक्की में आपका हिस्सा लगना बहुत ज़रूरी है। हम तमाम लोगों से अपील करेंगे कि मौलाना अबरार साहब आप घबराइए मत। मौलाना आकिल साहब ने जिस अज़ाम के साथ में इदारा जो है इसकी बुनियाद डाली उसको आप परवान चढ़ा रहे हैं। हमारे आपके साथ में दुआएं हैं, हमारे अकाबिरीन की दुआएं हैं और तमाम उलमा नांदेड़ की तवज्जो इस मदरसे पर है। चूँकि मौलाना आकिल साहब सीधा साधा इंसान था, बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन वो मुखलिस बंदा था। उनके इखलास की बदौलत इधर खूब तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। और रमज़ान के बाद में 100 से ज़्यादा बच्चे रहेंगे, हमको ऐसी उम्मीद है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इसमें खूब तरक्की अता फरमाए। क्या क्या प्रोग्राम होते हैं आपका? 7 बच्चों ने जो है हिफ्ज़ मुकम्मल किया। वैसा तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है 14 बच्चों ने किया, जिसमें से 7 बच्चे हाजिर थे। हमने उनको जो है मदरसे की सनद दी है और इंशाअल्लाह और आइंदा साल भी ऐसी कोशिश करते रहेंगे। और आने वाले तमाम मेहमानों से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारी दावत पर जो है लब्बैक करें।